معزز دوستو، ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے۔ ہر طرف خوف اور اضطراب کا عالم ہے۔ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کیا انہیں وہ شرف نصیب ہوگا کہ اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہوگا، اور اللہ کے بندے اپنے اعمال کے مطابق حساب دے رہے ہوں گے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ایمان افروز واقعے سے روشناس کرائیں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت کے دیدار کے بارے میں بتایا، اور جنت میں جانے والے سب سے آخری جنتی شخص کے جنت میں داخل ہونے کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ بھی بیان فرمایا۔ اور اس میں ایک ایسا لمحہ بھی ہوگا کہ جب پل صراط پر گزر ہوگا، اور پھر آگے کیا ہوگا، یہ جنتی جنت میں کیسے داخل ہوگا، یہ سب کچھ آپ کو سنائیں گے۔ تو مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ نہ کریں تاکہ آپ اس واقعے سے مکمل علم اور مکمل رہنمائی اور سکون حاصل کر سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو جب اس کے قریب کوئی بادل نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاند دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے جب اس کے قریب بادل نہیں ہوتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر جواب دیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو قیامت کے دن بھی دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ معزز دوستو، قیامت کے دن جب لوگ اپنے اعمال کے مطابق جمع کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو جسے پوجتا تھا، یعنی جو دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں جو جس کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے، بہت سے چاند کے پیچھے اور بہت سے بتوں کے ساتھ چل پڑیں گے، لیکن مسلمانوں کی ایک امت باقی رہ جائے گی جن میں منافقین بھی ہوں گے۔ معزز دوستو، اس کے بعد ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے کہ جس کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی صورت میں ظاہر ہوں گے کہ جسے منافق پہچانتے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن منافق نہیں پہچانیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تجھے نہیں جانتے، ہم یہاں کھڑے رہیں گے جب تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک ایسی صورت میں ظاہر ہوں گے کہ جسے مسلمان پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ آ کر فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ سب مسلمان کہیں گے جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمانوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، اس کے بعد ایک خطرناک ترین مرحلہ شروع ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مرحلہ کیا ہوگا؟ جی ہاں دوستو، پھر اللہ تعالیٰ پل صراط کا حکم دیں گے جو جہنم کے بیچوں بیچ نصب کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے پل صراط سے گزروں گا۔ اس دن انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص بھی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ صرف انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ لے، اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ لے۔ معزز ساتھیو، جہنم میں سعدان کے کانٹوں جیسے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کانٹوں میں ہلاک ہو جائیں گے اور بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوگ جو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری تھی، جن کے جسم پر سجدے کے نشانات ہوں گے، اللہ کے حکم سے انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ان کے سجدے کے نشانات کو آگ نہیں جلا سکے گی۔ جب یہ لوگ جہنم میں سے نکالے جائیں گے، سجدے والے نشان کی جگہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی، اس لیے ان پر اب آب حیات ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے کہ جیسے سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ معزز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی کریں، تاکہ آخرت میں نجات بھی حاصل ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل ہو سکے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ معزز سامعین، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے، لیکن ایک شخص جنت اور جہنم کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا۔ اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، یا رب، میرا چہرہ جہنم کی طرف سے ہٹا دے، اس کی بدبو اور چمک مجھے جلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا اگر میں تیری یہ دعا قبول کر لوں تو کیا تو پھر مجھ سے کوئی اور دعا تو نہیں کرے گا؟ وہ شخص وعدہ کرے گا کہ اے اللہ، اگر آپ میرا چہرہ جہنم سے ہٹا دیں گے تو میں آپ سے کوئی اور مزید چیز نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے ہٹا دیں گے۔ جب وہ جنت کی شادابی اور نعمتوں کو دیکھے گا تو پھر سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، کہے گا، یا اللہ، مجھے جنت کے دروازے کے قریب ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کوئی مزید سوال نہیں کرے گا؟ مگر وہ بندہ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر پھر اللہ سے درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بالآخر اسے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دیں گے، اور جب وہ جنت کی اندرونی خوبصورتی کو دیکھے گا، جنت کی خوشیوں کو دیکھے گا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، کہے گا، یا اللہ، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ معزز دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسکرا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، تو کیسا وعدہ شکن ہے کہ ابھی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس بندے کو جنت میں داخل بھی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگ، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ شخص اپنی تمام تمنائیں اللہ کے سامنے رکھ دے گا، اور جب اس کی تمام تمنائیں، تمام آرزوئیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھ کو یہ سب دیا گیا اور اس کے ساتھ مزید اتنا ہی اور بھی دے دیا گیا۔ معزز دوستو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو اس کی تمنائیں ہوں گی وہ بھی پوری کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ 10 گنا مزید تمنائیں بھی اسے عطا فرما دی جائیں گی۔ یہ ہے ہمارے رب کی رحمتیں اور جنت میں جانے والے آخری جنتی کا واقعہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ جنت کے آخری داخل ہونے والے شخص کی حالت ہمیں یہ باور کرواتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہر حال میں غالب ہوتی ہے، بس بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کومنٹ کے اندر آمین لکھ کر آپ اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیں۔ معزز دوستو، آپ کو اس ویڈیو نے کیسا محسوس کروایا کہ آپ اس حیرت انگیز اور دل کو دہلا دینے والے واقعے سے متاثر ہوئے؟ ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں، اور مزید ایمان افروز واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل با مقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں
اور بیل کے بٹن کو آن کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء، آمین ثم آمین۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔